نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلمان من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي ومن أبغضها فهو في النار. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، مجالس مسلسل ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے. کل پہلی مجلس حقیق کی آپ نے سماعت فرمایا. جیسا کہ میرے ذمے 3 مجالسیں دی گئی تھی، لیکن بہرحال کل مجھے دہلی کے لیے نکلنا ہے، پھر وہاں سے ایران، لہٰذا کل آپ کی خدمت میں نہیں رہوں گا، اور کوشش یہی ہوگی کہ آج کی مجلس کو مکمل کرتے ہوئے آپ سے اجازت لوں اور دعاؤں کا طلبگار ہوں. عزیزان گرامی، کوشش یہی ہوگی ایک مکمل چیپٹر آپ کے حوالے کروں تاکہ اس فرش اعضا کی جو برکات ہیں وہ کچھ انفارمیشن آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچے، اور وہ سلسلہ جو اہل بیت علیہ السلام سے چلا تھا علم اور عمل کا، وہ اس فرش اعضا کی برکات سے آپ تک پہنچے. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا مضمون آپ کے حوالے کروں جسے ہسٹری لکھنے والے، بائیوگرافی لکھنے والوں نے پوری کوشش کی اسے چھپا دینے کی، دبا دینے کی، جسے تاریخ میں سیاہ اوراق کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ پیجز جو بلیک انک کا شکل لے لیے ہیں، ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں
مضمون آج کا آپ کے درمیان فدق ہے. فدق کے ساتھ جو خطبہ فدق ہے یا مقدمہ فدق ہے، کوشش میری ہے کہ وہ میں آپ کے حوالے مکمل آپ تک پہنچاؤں تاکہ میرے نوجوان دوست کو پتہ چلے کہ امت مسلمہ نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ستم کیا، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی، کس طرح سے ان کا حق غصب کیا گیا، اور جو آج مسلمانوں کی صورتحال ہے یہ اگر اہل بیت علیہ السلام کا حق انہیں دے دیا جاتا تو کیا یہی صورتحال ہوتی جو آج ہے، یا آپ انشاءاللہ اس مجلس کے بعد فیصلہ کریں گے؟ آج عالم اسلام میں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پوری دنیا میں سب سے بھیانک موت جو مارا جا رہا ہے وہ ہے مسلمان، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو، چاہے وہ اب حلب کا معاملہ ہو، سیریا کا معاملہ ہو، یا یمن کی حالات ہو، یا کچھ سال پہلے عراق کی حالات ہو. پورے دنیا میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کی صورتحال ہے، اور سب کی کوشش یہی ہے کہ یہ مسلمانوں میں جو ایک فرقہ ہے جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور حسین کی عزاداری کرتا ہے، اس چیزوں کو روکا جائے. یاد رکھیں بھیانک صورتحال ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، موسم دن بدن خراب ہوتے جا رہا ہے، حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن حسین کی عزاداری کل بھی تھی، آج بھی اور کل بھی رہے گی. کیوں عزاداری ہے اور دن بدن امپرومنٹ کی جا رہی ہے؟ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی پیچھے سے ہے جو اسے کامیاب بنا رہا ہے، کوئی ہستی ہے. یہ امام زمانہ کے ثبوت غیبت میں رہنے کا ایک ثبوت ہے کہ آپ پردے غیبت میں رہ کر بھی آپ کی امداد ہمیں حاصل ہے. ورنہ آپ سوچیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد کتنی کم ہے، مٹھیوں بھر میں ہم ہیں. پوری دنیا میں اگر مقایسہ کیا جائے بہت کم تعداد میں ہیں، اور 1400 سال سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اب تک ہم تو پوری طرح سے ختم ہو جاتے، لیکن دنیا دشمن اسی کو دیکھ کے تو حیرت میں ہے کہ کتنی بڑی تعداد کو ہم نے مارا. لیکن جب 10 محرم آتا ہے یا 40 آتی ہے یا اب ایام فاطمیہ دیکھ لیں، بڑی تعداد نظر آتی ہے. دشمن یہ بھول جاتا ہے کہ ہم وہ قوم ہے کہ جس کے ساتھ سیدہ کی دعا شامل ہے، جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے. یعنی اس دنیا میں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، شہزادی کی دعا ہمارے ساتھ شامل حال ہے. تو سوچیں کہ جب ہمارا خلقت ہی ایک مقصد کے تحت ہے تو ہم کتنے زیادہ امپورٹنس ہیں.
اور یہ چیزیں فخر کرنے کی علامت نہیں ہیں، بلکہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ مقصد، وہ پیغام، آج آپ دیکھیں ایک درد ہے جو میں آپ کے درمیان بیان کر رہا ہوں، اسے چاہے آپ آؤٹ آف مجلس ریکارڈ رکھیں۔ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ممرہ کی آبادی جو تھی 10,000 سے 15,000 تھی۔ آج کا جو آنکڑا بتا رہے ہیں کہ لفظاً 1 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ ماشاءاللہ سے جو آج سے 20 سال پہلے جو یہاں پہ آزاداری، امام باڑے، عاشور خانے کا جو ماحول تھا وہ بالکل کم رنگ تھا۔ آج شیعوں کی بڑی تعداد ہے، آزاداری کی کثرت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ٹیگ بھی لگا ہوتا ہے، یہ ہماری انجمن کی آزاداری ہے، وہ ان کی انجمن کی آزاداری ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے، یہ ان کا پروگرام ہے، یہ فلاں علاقوں والوں کا ہے، یہ ہمارے علاقوں والوں کا ہے۔ سوچے عزیزان گرامی، کیا شہزادی نے یہی دعا دے کے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا کہ تم جانا اور ممرہ میں جا کر ایک انجمن بنا کر عزاداری کرنا؟ یہ بٹوارے، یہ آپس میں کمپٹیشن، یہ آپس میں مقابلہ، ہمیں ایک یونٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ظاہراً اگر ہم یہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی تعداد میں، مجھے لگتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے کا جو ممرہ تھا وہ اس سے زیادہ مضبوط تھا۔ 10,000 تھے لیکن 10,000 مل کر ایک پروگرام کرتے تھے۔ آج اگر ہم 1 لاکھ ہیں تو 1 لاکھ مل کر بھی ہم اتنے زیادہ بٹے ہوئے پروگرام کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں مجلسوں میں یہ نوبت ہو جاتی ہے کہ 200 سے 300 لوگ کو اکٹھا کرنا ہمارے لیے سخت بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پروگرام زیادہ ہے اور پروگرام میں یہ دماغ میں چلتا ہے کہ یہ میرا پروگرام نہیں ہے، وہ میرا پروگرام ہے، یہ ان کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ بہرحال ایک درد دل تھا جو ایک لوکل ہونے کی حیثیت سے آپ کے درمیان رکھا۔ میرے نوجوان یہ یہاں کا فیوچر ہے، انہیں اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے بڑھ چڑھ کر عزاداری پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو صرف زینبیہ کمپلیکس تک لمیٹڈ نہ رکھیں۔ آپ پورے ممرہ کا فیوچر، بلکہ ممرہ کیوں، آپ ممبئی کے فیوچر ہیں پورا۔ تو عزاداری متحد ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں، بلائیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ یہ ہمارا نہیں، آپ کا پروگرام ہے، آپ اپنے پروگرام میں تشریف لائیے۔ شہزادی کا فرش ازاں بچھا ہے، اب ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، اس پہ بیٹھ کر جا کر کامیاب کرنے کی۔ عزیزان گرامی، بہرحال خطبہ فدق میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے حوالے کروں۔ یہ فدق ہے کیا؟ کیوں اس کا نام فدق پڑا؟ ہسٹری میں ملتا ہے ایک بہت بڑے نبی گزرے جن کا نام نوح تھا، نوح علیہ السلام۔ انہیں دنیا آدم ثانی بھی کہتی ہے۔ آدم ثانی مطلب کیا؟ ثانی مطلب سیکنڈ۔ کیوں انہیں آدم ثانی کہتے ہیں؟ کہ دنیا جو شروعات کی آدم علیہ السلام سے، ان کے وجود سے دنیا میں آبادی بنی، پھر آگے چل کر نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کا عذاب آیا اور پوری دنیا ختم ہو گئی، اور جب دوبارہ یہ دنیا ری بلڈ ہوئی وہ نوح علیہ السلام کے ذریعے سے، اس لیے انہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا سام، اور سام کے بیٹے تھے ان کا نام تھا فدق۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ فدق بن سام، سام بن نوح، یعنی نوح علیہ السلام کے جو پوتے ہیں وہ جناب فدق علیہ السلام، اور جناب فدق علیہ السلام کے جو دادا ہیں
وہ نوح علیہ السلام. یہ جب اللہ کا عذاب اس کائنات سے ختم ہو گیا اور نوح علیہ السلام کے سارے بیٹے دنیا کے 4 حصوں میں بٹ گئے تو سام کے بیٹے جو فدق تھے وہ عرب کے ایک زمین تھی جس کا نام حجاز تھا. حجاز کے قریب ایک جگہ تھی, وہاں پر جا کر بس گئے. اب جب جناب فدق وہاں پہ بس گئے, آگے چل کر ان کی نسلیں وہاں پر آباد ہو گئی. لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا جاگیر فدق. توجہ ہے آپ کی. اس زمین کا, اس ایریے کا نام, کیونکہ کالونی بن گئی, وہاں پر آبادی بن گئی. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جو گاؤں دیہات میں, جو آپ ابھی بھی آپ اتر پردیش کے یا بہار کے علاقوں میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو نام سننے ملے گا, محمد پور, حسین پور, علی پور. یہ سب جو پرانے نام ہے, یہ احمد نگر, ٹھیک ہے, علی نگر, یہ سب جو انڈیا میں آپ جو نام ملیں گے کہیں نہ کہیں ہمارے پوروج جو جا کر وہاں پہ بسے تھے, اور جب وہاں پر آبادی زیادہ پھیل گئی تو وہاں کے لوگوں نے اپنے پوروج کے نام سے اس جگہ کو منسوب کر دیا. تو فدق کے نام سے وہ جگہ وہاں پر آباد ہو گئی, نام پڑ گیا فدق, جاگیر فدق, کالونی فدق. اللہ کا وہاں پہ خاص لطف و کرم ہوا کہ صرف اور صرف نبی کے پوتے کی وہاں پہ برکت نہیں رہی, بلکہ اس کے توسط سے وہاں پر جو بھی چیز زمین سے اگتی تو دنیا کے سب سے زیادہ قیمتی اور اچھی کہلاتی. اس زمین سے سب سے اچھے کھجور اگتے, اچھے قسم کے انار اگتے, اچھے قسم کی کھیتیاں ہوتی. کیفیت یہ تھی کہ زمین میں ایک دانہ ڈالے تو اس کے بدلے میں 70 دانے ملتے تھے. توجہ ہے. آج بھی دنیا میں جو سب سے زیادہ کھجور پسند کی جاتی ہے, یوں تو انڈیا میں ایکسپورٹ کے ذریعے سے سب سے زیادہ ایران سے ہوتی ہے, مضافاتی کھجور آتی ہے, یہ آتی ہے, لیکن جو کھجور سے جڑے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ایک نام اجوا ہے, اور اجوا کے پیچھے ایک نام چھپا ہے, وہ ہے فدق کی کھجور. اب بہرحال وہاں پر دشمن حکومت ہے تو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین کو چھپایا جائے, بتایا نہ جائے, دور رکھا جائے. لیکن آج بھی جو دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ اچھے بڑے کھجور جو ہوتے ہیں وہ فدق سے تعلق رکھتے ہیں. آج بھی موجود ہے وہ جگہ. جنگ خیبر جہاں ہوئی تھی, جو لوگ مدینہ جائیں بولے مجھے خیبر کے قلعے کے پاس جانا, اسی کے بغل میں فدق موجود ہے, آپ زیارت کر سکتے ہیں, حصہ ابھی بھی موجود ہے. عزیزان گرامی, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ فدق آپ غور دیکھیے گا, یہ ہے کیا. کہتے ہیں کہ سن 7 ہجری میں میرے اور آپ کے مولا کی ضربت کا ایک ایسا صدقہ رہا کہ جتنے بھی مدینہ میں غریب مسکین فقیر تھے جو یہ جنگ میں پارٹیسپیٹ کیے تھے, اس جنگ میں مولا کی ایک ضربت, ایک حملہ کا ایک صدقہ یہ رہا کہ اس جنگ کے بعد جتنے غریب فقیر مسکین لوٹے تو غنی بن کر لوٹے. میں نے پہلے کل یہ چیز کو کلیئر کر دیا ہے کہ ہمارا ایک سننے کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. اس ٹرینڈ میں, اس زون میں بہرحال میں مجلس سے نہیں پڑھ رہا ہوں تو آپ کے ذریعے سے مجھے داد بھی طرح سے آہستہ سننے ملے گی. بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ ایک نیا ماحول بناؤں اور آپ تک کچھ انفارمیشن پہنچاؤں. سوال
तो मेरे नौजवान दोस्तों इस पर तवज्जो रखें कि याद रखें कि इस वक्त जो मुसलमान है बुरी हालात में था, लेकिन मेरे मौला की एक हमला जंगे खैबर में, मुझे खैबर नहीं पढ़ना था, लेकिन आप तवज्जो से एक हमला, जंग फतह किया आपने, और जितने भी मुसलमान थे इसी जंग के बाद उनको गनी का टाइटल मिला। बहरहाल नुक्ते तो बहुत से इसमें लग सकते हैं कि आज जो कहते हैं कि फला हमारे वो गनी थे, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आपके उनको गनी बनाया हमारे मौला ने। और जो है ना, बेशक वो गनी है, हमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्हें गनी बनाया हमारे मौला ने। अज़ीज़ान गिरामी, अब आप सब माशाल्लाह से सीरियल देखते हैं, इस्लामिक सीरियल भी देखे होंगे जनाब यूसुफ का, और इससे पहले भी इस्लामी सीरियल जो आते हैं, उसमें आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जब भी जंग होती है और जंग में जो सामने वाला हार जाता है तो पूरी तरह से सरेंडर हो जाता है, और सिर्फ सरेंडर नहीं होता है, खुद वो और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी साथ में सरेंडर हो जाती है। एक तरह से वो उनका गुलाम बन जाता है। तो जंगे खैबर जो हुई थी 7 हिजरी में यहूदियों के साथ, मुसलमान जीत गए। अब रूल्स के हिसाब से जितने भी यहूदी थे इनमें आपस में डर का, खौफ का माहौल हो गया, ये मुसलमान तो जीत गए। अब रूल्स के हिसाब से, कानून के हिसाब से हम सब अब इनके गुलाम बन गए हैं। अब हमारी प्रॉपर्टी हमारी नहीं रही, हमारी मिल्कियत हमारी नहीं रही, हमारी जायदाद का कोई हिस्सा नहीं रहा। हम जिस्म समेत, अपनी सारी प्रॉपर्टी समेत अब हम इनके गुलाम बन गए। लिहाजा यहूदियों के जो पादरी थे, जो उनके बुजुर्ग थे, उनमें एक मीटिंग हुई। उन्होंने कहा एक काम करें, हमने सुना है ये मुसलमानों के जो रसूल हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये बहुत ज़्यादा दयालु हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे पास पूरी दुनिया की सबसे कीमती प्रॉपर्टी है ये फदक, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जरखेज फर्टिलाइजर ज़मीन है। हम एक काम करते हैं, हम इनके पास जाते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इन्हें एक ऑफर पेश करते हैं कि यूं तो हम अब आपके गुलाम बन गए, आप हमारे आका हैं, लेकिन आप दयालु हैं, करीम हैं, आपसे एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी सबसे जरखेज ज़मीन है ये आप ले लीजिए और हमें आज़ाद छोड़ दीजिए। तो जो है बात पहुंच रही है, ये आप हमसे ले लीजिए और हमें आज़ाद छोड़ दीजिए, हमारे ज़मीनों पे कब्जा ना करें, हमारी नामूस को, उनको कोई मुश्किल ना पेश आए, हमारे बच्चे अमन में रहें, महफूज में रहें, हमें फ्रीडम दे दीजिए कि हमें आपसे कोई खतरा ना रहे। रसूल को ये ऑफर बहुत पसंद आया। रसूल ने वहां पर बैठकर ये ऑफर को उनसे कबूल कर लिया और सारे सहाबा के सामने बैठकर डॉक्यूमेंट्स तैयार होने लगे। यहाँ डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे थे कि आसमान से जिब्रील आ गए कि या रसूल अल्लाह ठहर जाइए, सबसे पहले अपने अकरबा का हक अदा कर दीजिए। देखिए हिस्ट्री है, मैं पेज वाइज पेज आपके हवाले कर रहा हूँ, तो मुमकिन है कुछ नुक्ते देर से आपको मिले और एक हिस्ट्री पढ़ने का तरीका भी मैं आपको इसी साथ बता रहा हूँ कि मुमकिन है आप हिस्ट्री पढ़ें तो वो चीज़ें नज़र में ना आए जो हम आपको बयान कर रहे। अच्छा ये बात भी थी जो मौलाना साहब बता के गए हैं, तो कभी कभी हिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका भी होता है, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, अब ऊपर से जिब्रील आ गए, रसूलुल्लाह ठहर जाइए,
اور اقربا کا حق دے دیجئے۔ کیسا حق؟ کہ یہ حق ہے کہ جب اسلام وجود میں آیا تھا، آپ نے اسٹارٹنگ میں جب تبلیغ کرنا شروع کی تھی تو اسلام بہت کمزور تھا، بالکل نیو بورن بیبی کی طرح تھا، اور آدمی، افراد، لوگ طاقت کے ساتھ ساتھ اسے دولت کی بھی ضرورت تھی، کسی فائنانسر کی بھی ضرورت تھی کہ جو اس میں پیسہ لگائے اور اس کے پیسے کے استعمال سے مسلمان ہتھیار خریدے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مضبوط خریدے، اپنے لیے سواری خریدے، اپنے آپ کو طاقتور بنائے، اگر کسی سے جنگ ہو جائے تو ان کا مقابلہ کر سکیں۔ لہذا اس وقت جو پیسے کی ضرورت تھی تو سب سے زیادہ پیسے اپنے خزانہ کھول دیے تھا آپ کی زوجہ جناب خدیجہ طاہرہ نے۔ لہذا اسلام مقروض ہے، قرض تو سمجھتے ہیں نا، لون، جو لون میرے خیال سے ہر کوئی لون لے رہا ہے یہاں پر، ممرہ میں اکثر بلڈنگیں جو گھر فلیٹ خرید رہے ہیں وہ لون پہ خرید رہے ہیں کہ بھائی لون لے لیجئے 50 لاکھ کا اور دھیرے دھیرے انسٹالمنٹ ادا کریے گا۔ لون کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی مجھے ضرورت ہے، آپ پیسہ دے دیجئے، کچھ وقت کے بعد میں مضبوط ہو جاؤں گا اس پیسے کے استعمال سے۔ انڈائریکٹلی یہی چیز ہوتی ہے نا، جب ہم پیسہ لیتے ہیں کہیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں مضبوط ہو جاؤں گا تو انسٹالمنٹ کی صورت میں آپ کے پیسہ آپ کو واپس لوٹاؤں گا۔ تو یہاں پر مسلمان جناب خدیجہ کا مقروض تھا، اور قرض کی شرط یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس پیسے آ جائیں آپ لوٹا دیں۔ میرے خیال سے بات پہنچی نہیں ابھی تک آپ تک۔ یہاں پر مولا علی کی ضربت کا ایک حملہ کہ دشمن مجبور ہو گیا اپنا سب سے قیمتی حصہ، فدق جو ان کی سب سے اچھی پراپرٹی تھی، وہ رسول کے پاس پیش کر دیا۔ جبریل آگے کہ رک جاؤ، آج اسلام مضبوط ہو رہا ہے، اسلام کے پاس جائیداد، دولت، پراپرٹی آ رہی ہے، تو سب سے پہلے جو اسلام جس کا مقروض ہے خدیجہ کا، اس کا حق دے دے۔ آج خدیجہ نہیں ہے، لہذا ان کی اکلوتی بیٹی موجود ہے، فاطمہ کو ان کا حق دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا فاطمہ یہ کوئی میراث نہیں تھی جو لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کی تو میراث نہیں ہوتی۔ اسلام مقروض تھا جناب خدیجہ کا، انہیں ان کا قرض، ان کا حق لوٹایا جا رہا ہے۔ لہذا یہ کوئی میراث، کوئی چھوڑا ہوا چیز، کوئی ترکہ نہیں تھا کہ آج جو مسلمان اس پہ گفتگو بحث کرتے ہیں۔ رسول نے سارے صحابہ کے سامنے وہ ڈاکومنٹ لیا اور اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کی وہ پراپرٹی ان کے نام کر دی۔ اب یہاں پہ رک کر تاریخ کا ایک اور حصہ آپ کو پوائنٹ میں حوالے کر دوں۔ میں نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا اکلوتی بیٹی۔ یہاں آپ سب بیٹھے ہیں، کہاں کہ مولانا ایک الگ بحث آپ نے چھیڑ دی۔ آپ نے یہاں پر سب کے سامنے کہہ دیا کہ رسول نے اپنی اکلوتی بیٹی کو دے دیا۔ اب ہم جب اسکول میں جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کالج اسکول میں، تو کہتے کہ نہیں رسول کی ایک نہیں، رسول کی تو 4 ڈاٹر تھیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی بات ہے کہ میں رسول کی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تو الگ آپ نے مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ ہم سے پروف مانگ رہے ہیں، دلیل مانگ رہے ہیں، کیا جواب دیں؟ دیکھیے رسول کی 4 بیٹیاں تھی تو ہمارا دل اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس کو ایکسپٹ نہ کرے۔ ہمارے دل میں ایسی کوئی تنگی، کوئی محدودیت، کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ ہم رسول کی ایک بیٹی سے زیادہ 3 بیٹیوں کو ایکسپٹ نہ کریں۔
ہمارے یہاں تو یہ کہ بیٹی ہونا تو دور کی بات، اس گھر کی جو کنیز ہوتی ہے وہ بھی ہماری لائق عظمت احترام ہوتی ہے۔ تو اگر ان کی 4 بیٹیاں ہیں تو 1 کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، 3 کا تذکرہ تم کرو۔ اس میں کوئی بحث، دیکھیے اسلام کرٹیسائز کا نام نہیں ہے، اسلام میں بحث، جھگڑا، فساد، ڈیبیٹ اس کی کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اسلام امن کا نام ہے، بھائی چارگی کا نام ہے، ساتھ میں بیٹھ جائیں، گفتگو کر لیں۔ اگر ان کی 4 بیٹیاں تھی تو 1 کا تذکرہ فضائل ہم پڑھتے ہیں، 3 کا تذکرہ آپ کریں۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ان کی 4 بیٹیاں کو ایکسپٹ کریں تو ہسٹری میں ایک ہی ملتا ہے۔ آئیے بات ہمارے یہاں دلیل کی ہوتی تو ایک دلیل میں کر رکھوں آپ کے درمیان کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کون سی ایج میں ہوئی؟ 25 سال، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ جناب خدیجہ کے ایج کو لے کر بحث ہے، لیکن رسول خدا کی شادی کو لے کر ان کی جو ایج تھی، سنی شیعہ کوئی بحث نہیں ہے، سب اس پہ راضی ہیں کہ آپ 25 سال کے تھے، ٹھیک ہے، پہنچ رہی ہے۔ اور آپ نے اعلان رسالت کتنے سال میں کیا؟ 40، ٹھیک ہے، 40 سال۔ دیکھیے یہ بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر۔ آج ہماری قوم ہسٹری، عقائد، احکام سے دور ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو مدارس مکتب سے دور کر دیا ہے، کیونکہ ہمارا پورا فوکس اسکول، کالجز، یونیورسٹی اس کی طرف ہے کہ بیٹے کو انجینئر بناؤ، اتنا زیادہ بڑا اسے پیکج ملے گا، بیٹے کو سافٹ ویئر انجینئر بناؤ، یہ پیکج ملے گا، یہ اسی طرح سے بناؤ، یہ نوکری ملے گی۔ کسی کو عقائد اسلام کی نہیں پڑی ہے، ہر کوئی پیکیجز کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ ماں باپ اتنا زیادہ پیکیجز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی اولاد کو اس میں انٹرسٹ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب زبردستی آپ اس کے اوپر تھوپ دو گے کہ آپ نے کمپٹیشن کیا، آپ نے دیکھا آپ کے پڑوس والا لڑکا جو ہے وہ انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، پائلٹ بن رہا ہے، تو ہم بھی اپنے لڑکوں کو یہی بنائیں گے۔ ان کا لڑکا بن سکتا ہے تو ہمارا لڑکا بھی یہ بن سکتا ہے۔ خدا کے واسطے ایسا ظلم نہ کریں، ضرور پڑھائیں، خوب پڑھائیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس کی دلچسپی کس میں ہے، کیریئر گائیڈنس کی طرف جائیں، اس کی طرف آبزرو کریں۔ ہمارے یہاں پر بچپن میں نے محسوس کیا کہ ہم اور ہمارے ساتھی جب ہم ڈرائنگ بناتے تھے بہت زیادہ دلچسپی تھی، تو ہمارے بزرگ آ کے ہمیں ڈانٹ دیتے تھے، چھین لیتے تھے ڈرائنگ کی بک کا، یہ کیا کرتے ہو، پڑھو بیٹھ کر۔ وہ جو انٹرسٹ تھا ہمارا مار دیا گیا۔ تو اگر وہ ڈرائنگ بنانے میں انٹرسٹڈ ہے یا اس کو اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے تو اسے ایک ٹائم وہ بھی کرنے دو، آگے بڑھائیے اسے، کمپٹیشن کی طرف مت جائیے کہ فلاں کا بیٹا اگر مولانا بنا تو ہم بھی اپنے بیٹے کو مولانا بنائیں گے، یا فلاں کا بیٹا فلاں چیز کر رہا ہے۔ باپ فیل کرے، ساتھ میں ایک دوست بن کر محسوس کرے اس کا شوق کیا ہے، کس میں انٹرسٹ ہے، پھر اس کی ہیلپ کریں۔ بہرحال عزیزان گرامی، 40 سال میں آپ نے اعلان رسالت کیا اور 25 سال میں آپ کی شادی، یہ کتنا سال ہوا؟ 25 اور 40 کے بیچ کے درمیان کا حصہ 15۔ جسے یہ 15 سال یاد رہے کہ وہ کبھی نہیں بھولے گا کہ رسول کی 1 بیٹی تھی یا 4 بیٹی تھی۔ توجہ ہے؟ اب آئیے ذرا سے میں ایک لاجکلی آپ کے درمیان ایک پروف پیش کر رہا ہوں، توجہ سنیے گا، اور جو میتھمیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں طرح سے اپنا کیلکولیٹر بھی اوپن کر لیجئے گا۔ 25 سال میں آپ کی شادی ہوئی، سنی شیعہ رائٹرز مل کے کہتے ہیں کہ 5 سال تک رسول کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ سنی شیعہ جتنے بھی مسلک فرقے والے دنیا میں ہیں، سب کا ایک ہی بات کا ماننا ہے کہ 5 سال تک رسول کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔
अब 15 में से 5 माइनस करें, कितने बचे? 10। 5 साल के बाद अल्लाह ने आपको एक बेटा दिया जिसका नाम था कासिम। तो जो है, इसीलिए रसूल की जो कुन्नियत है ना, कुन्नियत यानी टाइटल जिसे कहते हैं, वो क्या है? अबिल कासिम। कुन्नियत मतलब क्या? कहा कि जो पहला बेटा होता है ना, उसे अरब के ज़माने में, बल्कि मैं अरब ना कहूँ, ये अरब कल्चर नहीं बल्कि इस्लाम कल्चर में बता रहा हूँ। इस्लाम कल्चर ये है कि हमारे यहाँ पर बाप के नाम से मुखातब पुकारा नहीं जाता, बेटे के नाम से। यानी जो बड़ा बेटा होता है उसके जरिए, साहब आप इराक करबला में जाएंगे तो वहाँ पे सुनते होंगे अबू अली। बेटा अगर बड़ा अली नाम है तो बाप को इस तरह से लोग मुखातब करते हैं, अबू अली। या बल्कि ये 10 साल 15 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में भी था कि हमारे घर की औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती थी। अब्बू मुर्तज़ा या मुर्तज़ा के बाबा या हसन के बाबा, ठीक है, कासिम के बाबा, इस तरह से बोलकर मुखातब करती थी। लेकिन बहरहाल आज मॉडर्न माहौल है, आज के लोग ये ओल्ड फैशन की तरफ चलना पसंद नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे एक नया चीज़ आ गया है, बाबू है, बेबी है, और भी बहुत से वर्ड है। तो वो ज़्यादा मोहब्बत पैदा करता है, क्या कि हम लोग मॉडर्न लोग हैं और ये काफ़ी एक अलग चाशनी है। बहरहाल मैं फिर आगे बढ़ जाऊँगा। तो उस ज़माने में बहरहाल इसलिए इन्हें अबिल कासिम कहते हैं। तो बचे थे 10 साल, 10 में से भी 1 साल और माइनस कर दे, कितने बचे? 9 साल। अब जो हमारे मुखालिफिन के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि रसूल ने, ये हमारे यहाँ रिवायत नहीं है, ये उनके यहाँ है कि रसूल ने ऐलान रिसालत से 5 साल पहले, कितने? ऐलान रिसालत के, यानी जब वो 40 साल की एज में रिसालत किया, इससे 5 साल पहले आपने अपनी सारी बेटी की फला 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 सहाबी से शादी करके अपनी सारी जिम्मेदारी अदा कर दी। बात समझ में आ रही है? शक तो नहीं हुई? यानी जो रसूल की बेटियां थी, कबल इसके के रसूल 40 के सिन में ऐलान रिसालत करते, इससे 5 साल पहले आपने अपनी सारी लड़कियों की शादी कर दी। बात पहुंची? बचे कितने? 5 साल और माइनस कर दे, 9 में से 5 और कितने बचे? 4। अब ईमान से आप सब बैठे मुझे बताएं, ये दुनिया का कौन सा ऐसा मौजज़ा है जो 4 साल में लड़की पैदा भी हो जाए, जवान भी हो जाए, उसकी शादी भी हो जाए? तवज्जो है ना? मैंने कहा कि मैं जरा माहौल चेंज कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आपके ज़बान से मुझे वाह की ज़बान भी बड़े आहिस्ता आराम से मिली। कोई बात नहीं, मैसेज पहुँच रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। फीडबैक मैं आपकी नज़रों से ले रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल तो ये जिसे याद रहेंगे उसे ज़िंदगी भर पता रहेगा कि रसूल की 1 बेटी थी या 4 बेटी थी। बहरहाल इसे रसूल ने अपनी इकलौती बेटी को दे दिया और सन 11 हिजरी आ गई। सन 11 हिजरी क्या आ गई कि उम्मत मुस्लिमा ने वो घराना जो आले रसूल कहलाता था, इससे अपना मुंह फेर कर मदीना के आगे एक जगह है जिसका नाम था सकीफा, वहां पर जाकर एक अपनी पर्सनल हुकूमत गवर्नमेंट बना ली। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट बनी सकीफा में, इसने आकर जो सबसे पहला जुल्म और इनजस्टिस किया अहले बैत के ऊपर, वो काम किया कि वो जो सन 7 हिजरी में फदक शहजादी को दिया गया था, उसे कब्जा कर लिया। अच्छा, एक बात रुक के मैं एक और बता दूं, ये जो बाग था ना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, उस जमाने में राइटर लिखते हैं कि उसकी जो ईयरली इनकम थी 4000
सुर्ख दिरहम, 4000 सुर्ख दिरहम। मैं कल ही चैट जीटीपी पे ऐसे ही मैं देख रहा था कि चैट जीटीपी क्या आंसर देता है, एक दिरहम कितने होते हैं इंडियन। तो उसने बताया मुझे कि एक दिरहम यानी रेड कॉइन्स जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इसकी करेंसी पूरी दुनिया में हाई लेवल की होती है। तो कह रहा है कि आज के ज़माने में अगर आप इसे देखेंगे, चैट जीटीपी का आंसर था, मेरा नहीं, वो कह रहा है कि इंडियन 23 रुपीस एक दिरहम के होंगे, ठीक है। और अगर आप डॉलर देखें तो 93 कुछ ऐसे जो है वो पैसे डॉलर के बनेंगे, वो 0% ऐसे। फिर मैंने कहा 4000 के कितने बनेंगे, तो उसने कैलकुलेट करके मुझे बताया कि 1000 डॉलर, ये 4000 रेड कॉइन्स, ये आप सुन रहे हैं आज के 1000 डॉलर कितना अमाउंट होता है। ये उस जमाने की बात है, आपके बिलियंस रुपीस उसके आगे फेल हो जाएंगे। अब जब जिसकी ईयरली इनकम इतनी ज्यादा थी, तो सोचें शहजादी कितनी ज्यादा रिच वुमेन रही होंगी, कितनी ज्यादा अमीर शहजादी रही होंगी। लेकिन इनके बारे में मिलता है कि जो इनकी ये इनकम थी ना, इसका करते क्या थी, कहा कि ये जो दरामद होती तो उस जमाने में जितने भी मदीना में गरीब, मिस्कीन, फकीर और जरूरतमंद होते, सारे की मुश्किलात इन्हीं पैसों से शहजादी दूर कर देती। वक्त हो गया है और आखिरी मजलिस से समेटने में अगर आप इजाजत दें तो मुकम्मल करूँ या यहाँ से मसाइल की तरफ है। अजीज़ान कराम, मादरत चाह रहा हूँ क्योंकि कल तक मुझे ले जाना था, इसलिए आज ही मैं इसको समेट रहा हूँ। मैं थोड़ा सा वक्त मैं आपका ले लूँगा, कुछ अच्छी बातें सवाब भी हो जाएगा, आप तक पहुँच जाएगी। अजीज़ान कराम, आज कितना ज़्यादा शिया परेशान है, फला चैरिटेबल कॉम ट्रस्ट लिखते हैं, फॉर्म भरते हैं, फला डोनर के पीछे भागते हैं, फला पॉलिटिशियन के पीछे भागते हैं, फला लीडर से हम पहचान बना के रखते हैं कि भाई इसके ज़रिए से हमें कुछ मदद मिल जाएगी। यकीन माने अगर आज हमारा हक हमें दिया जाता तो क्या आज शिया किसी के सामने अपना हाथ फैलाता? हमारा दुनिया से बस यही मुतालबा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें हमारा हक दे दें और फिर हमें हाल पे छोड़ दें। हमारे आज जो मुसलमानों की हालात है, वो हमारे अहले बैत का हक हमसे गस्प किया गया और हमें बस हमारी प्रॉपर्टी दे दें, हम खुद अपने आप को डेवलप कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद को मजबूत कर लेंगे। हमारे अहले बैत ने इतनी प्रॉपर्टी छोड़ी है, हमें हमारा हक दे दें। लेकिन हमें हमारे हक से महरूम रखा गया इसलिए कि हम मजबूत ना होने पाए, और ये पॉलिसी अभी भी चली जा रही है। ये जो आप शिया कम्युनिटी के साथ जंग, पाबंदियाँ, तहरीम आप जो देख रहे हैं, ये वही तसलसल है कि दुश्मन ये नहीं चाहता कि शिया कभी भी मजबूत हो सके, क्योंकि उसे पता है कि ये मजबूत होगा तो सिर्फ तन्हा मजबूत नहीं रहेगा, अपने साथ में दूसरों को भी लेके उठेगा। ये ब्रदरहुड हमारे यहाँ पाया जाता है, ये मोहब्बत हमारे यहाँ पर है। जितना ज़्यादा शिया कम्युनिटी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, शायद ही कोई मजहब होगा। खुम्स के बेहतरीन अहकाम हमारे पास, इसका सही इस्तेमाल हमारे पास, किस मजहब में ये सब चीज़ें। बहरहाल, लेकिन ये अंदरूनी बात तो अलग, लेकिन दुश्मन की पूरी पॉलिसी यही है कि इन्हें मजबूत होने ना दिया जाए। बहरहाल अजीज़ान गिरामी, ये जो नई गवर्नमेंट बनी, इसने शहजादी से बागे फदक छीन लिया, और जब वो नौकर जो खादिम था, जो बाद में कदम रोता हुआ आया और कहने लगा शहजादी फला बादशाह ने मुझे मार के भगा दिया और कहा कि आज के बाद से यहाँ नजर नहीं आना वरना तुम्हारे पैर में तोड़ दूंगा।
اور مجھے کام کرنے سے بھی منع کر دیا۔ جیسے شہزادی نے سنا کہا اچھا، اس نے یہ کیا، جا کے اس سے کہہ دو کہ اب شہزادی بنت پیغمبر تمہارے دربار میں آ رہی ہے، اور شہزادی کا جو گھر ہے نا وہ مسجد نبوی کے ساتھ اٹیچڈ ہے، پورے دیوارے کے بیچ میں، اس دیوار کے اس طرف مسجد نبوی اور دیوار کے اس طرف شہزادی کا گھر۔ آج بھی آپ اگر زیارت عمرہ حج پہ جائیں تو آپ جب مسجد نبوی میں جائیں گے تو آپ کو جو دیدار کرایا جاتا ہے نا کہ یہاں پر رسول کی قبر ہے، وہ دراصل قبر بھی ہے اور شہزادی کا گھر بھی ہے۔ اگر آپ تلاش کریں کہ یہ گھر کہاں پر ہے، اور جہاں پر آپ جنت البقیع دیکھیں گے وہ کوچے بنی ہاشم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور ایک عالم وہاں پرانے تھے، میں اس بار جب حج پہ گیا تو انہوں نے بڑی اچھی چیز بتائی، کہا مولانا آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ جتنے پلرز آپ اوپر دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہر پلرز ایک امام کے گھر کے اوپر بنایا گیا ہے۔ جو مسجد نبوی آپ جو دیکھیں گے وہاں پر جائیں گے، اس کے اوپر جو پلرز نظر آ رہا ہے، ایک بزرگ عالم تھے، مسلسل میں نے ان سے بات کیا، کہا کہ میں یہاں پہ جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں پر شہزادی کا گھر تھا، کہاں پر چوتھے امام رہتے تھے، کہاں پر حسنین رہتے تھے۔ تو انہوں نے ڈیٹیل سے مجھے بتانے کی کوشش کی، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ مسجد نبوی کے جو اوپر جتنے پلرز ہیں وہاں پر آپ جائیں گے تو یہ چیز۔ اور اس زمانے میں جب پہلی مرتبہ جب مکہ سے مائگریٹ کر کے رسول مدینہ گئے تھے، تو جب آپ نے جا کے جو پہلی کالونی وہاں پہ بنائی تھی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ جتنے بھی گھر تھے لوگوں کے، سب کے دو دروازے تھے، ایک باہر سے جو مین روڈ پہ کھلتا، ایک جو انڈور دروازہ ہوتا وہ ڈائریکٹ مسجد نبوی میں کھلتا۔ آپ دروازہ کھلتے ڈائریکٹ مسجد خانے میں داخل ہو جاتے۔ ابھی بھی یو پی وغیرہ میں، بہار میں، یا پرانے میں نے کھمبات وغیرہ میں دیکھا، میں گجرات میں جب گیا تو وہاں پہ یہ چیزیں دیکھا کہ امام باڑے کے ساتھ جو لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ کھول کے امام باڑے میں آ جاتے ہیں، ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے۔ یہ سنت اس زمانے کی چلی آئی کہ لوگ اپنے گھر کا جو ایک دروازہ کا حصہ ڈائریکٹ مسجد سے جوڑ کے رکھتے تھے۔ آگے چل کر اللہ کا حکم آیا کہ اے میرے پیارے نبی، یہ جتنے بھی صحابہ ہیں بڑے آرام سے دروازہ کھول کر مسجد میں چلے آتے ہیں، ساروں کے دروازے بند کر دو، ان کو حکم دو باہر گھومتے ہوئے مسجد میں آئے، اور اتنا خیال رکھنا سارا کا دروازہ بند کرنا، سارے صحابی کا، صرف علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھنا۔ توجہ بات پہنچ رہی ہے؟ سارے صحابہ کا دروازہ بند کر دو اور علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھو۔ لوگ سوال کرنے لگے کہ آپ نے ہمارے دروازہ بند کر دیا، علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ رسول نے حکم دیا کہ نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، نہ میں نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سارے صحابہ کا دروازہ بند کر دو الا علی، صرف علی کا دروازہ کھلا رکھنا۔ لوگ ہم سے سوال کرتے کہ شیعہ فلاں کے در پہ نہیں آتے، فلاں کے دروازے پہ نہیں آتے، ہمارا جس کا در اللہ نے بند کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، ڈگر ڈگر گلی گلی علی 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 علی، نعرے حیدری نعرے سلوات کیونکہ بات مکمل کرنے میں 10 سے 15 منٹ لگیں گے ابھی اور۔ عزیزان گرامی، اب بہرحال شہزادی پورے حجاب میں، کنیزوں کی جھرمٹ میں، آپ جیسے ہی مسجد نبوی میں دربار لگا، جو دربار ہے نا وہ مسجد نبوی میں ہے، آج بھی آپ جائیں گے تو ممبر دیکھتے ہوں گے۔ مجھ سے ایک وہاں کے خادم نے کہا کہ یہ ممبر رسول ہے، جا کے آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو فوراً میرے ذہن میں سوال آیا کہ ممبر رسول ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، یہ وہی ممبر ہے جہاں پہ گھنٹوں میری شہزادی کو کھڑا کے رکھا گیا۔
بہرحال یہ دونوں منظر آپ جب جائیں گے زیارت کریں تو اسے بھی یاد رکھیے گا، یہ کیفیت ہو. یہ وہاں پر شہزادی گھومتے ہوئے آئیں بہرحال. اور یہاں پر جو اس وقت کا جو بادشاہ ہے نا، دیکھیے میں بار بار لفظ بادشاہ استعمال کر رہا ہوں. آج معمولاً اتحاد میں، یونٹی میں لوگ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم کا استعمال کرتے ہیں. دشمن اس کا بھی سوء استفادہ کر رہا ہے. لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگ خلیفہ اول، خلیفہ دوم ان کو نہیں مانتے، تمہارے مولانا خود خلیفہ اول ان کو بول رہے ہیں. تو ہمیں اس سے بھی خیال کر دیں. ہم یہاں پر طنز میں یا اس میں خلیفہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دشمن سوء استفادہ کرتا ہے. لہذا میرا ضمیر انہیں خلیفہ کہنے کا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ اس وقت کی جو جابر گورنمنٹ ہے اور اس وقت دربار کے منبر پر جو قاضی بادشاہ بیٹھا، یہ دنیا کا سب سے پہلا کیس ہے کہ جو مجرم ہے وہی قاضی ہے. جو مجرم ہے وہی قاضی بنا بیٹھا ہے. جیسے دیکھا شہزادی آ گئی، کہا شہزادی دربار میں آئی آپ؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا تو نے میرا باغ غصب کیا، مجھے لوٹا. کہتا ہے شہزادی کوئی گواہ؟ اللہ اکبر. میری گفتگو تو یہی ختم ہو گئی کہ جس نے شہزادی سے گواہ طلب کیا، بات یہی ختم ہو گئی. کیونکہ گواہ اس سے طلب کیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر سچ و جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے. کورٹ میں جو وٹنس پروف مانگا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے. ہمیں نہیں پتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا آپ پروف پیش کریں. یہاں شہزادی سے گواہ مانگا گیا. شہزادی کون؟ آپ کے شان میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے شہزادی میں جلدی اے شہزادی، ہم نے آپ کو مکمل پاک و پاکیزہ بنا کر بھیجا، تمام رزق اور کسب کو آپ سے دور رکھا. شہزادی سے گواہ مانگنا مطلب یہ آیت کی طرف شک کرنا، قرآن کی اس آیت کو شک کرنا مطلب مکمل قرآن کو شک کرنا. قرآن پر شک کرنا مطلب رسالت پر شک کرنا. رسالت پر شک کرنا مطلب اللہ کی وحدانیت پر شک کرنا. اور جو اللہ کی وحدانیت پر شک کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہاں تو مسلمان ہونا تو دور کی بات، ان کا کفر ثابت ہو گیا ہے. کہا کوئی گواہ ہے؟ کہا ہاں میرے شوہر مولا علی آتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آئی؟ بنت پیغمبر سے گواہ طلب کیا. کہا میں گواہی دیتا ہوں. میرے سامنے سن 7 ہجری میں میرے بھائی نے شہزادی کو باغ فتق دیا تھا. کہتے ہیں شہزادی کوئی اور گواہ؟ کہا میرے دونوں بیٹے حسن و حسین. کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، میرے نانا نے ہمارے نظروں کے سامنے ہماری ماں کو یہ باغ دیا تھا. کہتے ہیں شہزادی کوئی اور؟ کہتے ہاں ام ایمن. ام ایمن آتی کہتی ہے کہ میں گواہی بعد میں دوں گی، پہلے یہ بتا کہ تو میرے بارے میں کیا جانتا ہے. کہ ہم نے رسول سے سنا ہے کہ ام ایمن جنتی بیوی ہیں. کہ میں جنتی بیوی ہونے کے ناطے میں یہ کہتی ہوں کہ رسول نے میرے سامنے شہزادی کو یہ باغ دیا تھا. اب دیکھیں دشمن نے کیسے ریجیکٹ کیا. کہ شہزادی علی آپ کے شوہر ہیں، ہسبینڈ ہیں، لہذا ہسبینڈ کی گواہی وائف کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، لہذا ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ حسن اور حسین آپ کے بیٹے ہیں اور بچوں کی گواہی اس کی ماں کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، ہم اسے بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ ام ایمن لیڈیز ہیں، عورت ہیں، اور اسلام فقہ اسلام میں یہ قانون ہے کہ عورت کی گواہی کو آدھی گواہی مانی جاتی ہے، مکمل نہیں. یعنی اگر ایک مرد گواہی دے تو پوری ایک مکمل گواہی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت گواہی دے جب تک 2 عورتیں نہ ہوتی ہیں
تو ایک گواہی نہیں قبول ہوتی، یعنی 2 عورت 1 گواہی، چونکہ یہ آدھی ان کی گواہی نصف گواہی شمار ہوگی، لہذا آپ کی بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ شہزادی خالی ہاتھ دربار سے چلی آئی۔ آگے چل کے ایک زمانہ ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین تھے، وہ درس دے رہے تھے۔ ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا عبدالحدید معتزلی۔ یہ وہ ہے تو اہل سنت، لیکن انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، سنیے گا، اور اسی ایکسیڈنٹ کے بعد انہوں نے شرح لکھنا شروع کی۔ جب اہل سنت عالم دین درس دے رہے تھے تو عبدالحدید نے سوال کیا کہ اے استاد یہ بتائیں کیا شہزادی دربار میں گئی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہ ہم ایسے سوال سننا پسند کرتے ہیں، نہ ایسے سوالوں کا جواب دینا پسند کرتے ہیں۔ غصے میں نشست برخاست کر دی، اٹھ کے چلا گیا۔ عبدالحدید سے رہا نہیں گیا۔ رات کی تاریک میں انہوں نے قرآن لیا، اس کے گھر کے باہر اس کے طرف چلے گئے، جہاں وہ سو رہا تھا چپکے سے اس کی خوابگاہ پہنچ گئے اور اس کو اٹھا کے کھڑا کیا۔ دیکھ کے ہڑبڑانے لگا وہ، اور اس کے سر پر قرآن رکھ دیا، اس کا رخ کعبہ کی طرف کر دیا۔ کہا استاد آپ کے سر پہ قرآن ہے اور چہرہ آپ کا قبلہ کی طرف ہے، جھوٹ نہ بولیے گا، مجھے بس یہ بتائیں شہزادی دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی؟ توجہ ہے؟ اب وہ کیا کرتا، سر پہ قرآن ہے، رخ قبلہ کی طرف، جھوٹ بولے تو کیسے؟ بڑے دھیمے سے کہتا ہے ہاں گئی۔ کہ اچھا اگر دربار میں گئی تھی تو کیا انہیں ان کا حق ملا؟ اہل سنت عالم دین کہتا ہے کہ نہیں، انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ عبدالحدید سوال کرتے ہیں کیا یہ اتنے بھی احمق تھے، انہیں پتا نہیں تھا کہ جس نے شہزادی کو ناراض کیا گویا رسول کو ناراض کیا، اور جس سے رسول ناراض اس سے اللہ ناراض؟ تو انہوں نے جب شہزادی کو ناراض کیا، کیا یہ اس بات کا علم نہیں تھا؟ اہل سنت عالم دین کہتا ہے کہ انہیں خوب پتا تھا، لیکن وہ اتنے چالاک تھے کہ اگر اس وقت وہ شہزادی کو ان کا باغ لوٹا دیتے تو تھوڑی دیر کے بعد شہزادی گھوم کر دوبارہ آتی اور آ کر ان سے سوال کرتی کہ جس تخت پہ تو بیٹھا ہے وہ تخت میرے شوہر کا حق ہے۔ توجہ ہے؟ جس تخت پہ تو بیٹھا ہے وہ تخت میرے شوہر کا حق ہے۔ کہا وہ لوگ بڑے چالاک تھے، وہ لوگ جانتے تھے کہ آج شہزادی کو باغ لوٹا دیا تو کل تخت بھی چھوڑنا پڑے گا، لہذا انہوں نے شہزادی کو ناراض کرنا گوارا رکھا، تخت چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ دیکھیں نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیا مارکا لڑا ہے شہزادی نے کہ یا میرا باغ لوٹاؤ تخت چھوڑو، یا باغ نہ لوٹاؤ جنت چھوڑو، یا میرا باغ لوٹا دو تخت چھوڑو، یا باغ نہ لوٹاؤ مجھے ناراض کر کر جنت چھوڑو۔ لہذا انہیں تخت پیارا تھا۔ عزیزان اکرامی، بہرحال باتوں کو میں اور زیادہ طول نہیں دے سکتا۔ یہ ستم، یہ مصیبت جو اہل بیت علیہ السلام پر ہر زمانے میں ڈھائی گئی، یہ ایام فاطمیہ ہیں۔ وہ رسول جو بے پناہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا تھا، وہ جو کبھی دیکھ کر کھڑا ہو جاتا، کبھی اپنی ماں کا درجہ دیتا،
ان کے مر جانے کے بعد دشمن آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ عزیزان گرامی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان وہ مصیبت بیان کروں جو مصیبت مولا علی نے برداشت کی۔ عزیزان گرامی، آیت اللہ فضل اللہ کمپانی بیان فرماتے ہیں کہ مولا علی کے لیے سب سے سخت لمحہ تھا شہزادی کا ان کے مدد کے لیے انہیں پکارنا، اور مولا علی چاہ کر بھی نہیں پہنچ سکے۔ جب کنفس ملون نے اپنی لات جلتے ہوئے دروازے پہ ماری تو یہ صرف دروازہ نہیں تھا بلکہ دروازے میں جو نوکیلے کھیر بھی تھی نا، اسے محسوس کریے گا، وہ دروازہ بھی جا کر شہزادی کے ساتھ گر گیا۔ اکثر علماء اور خطبہ بیان فرماتے ہیں کہ شہزادی در اور دیوار کے درمیان آ گئی، لیکن میرے استاد یہ بیان فرماتے ہیں کہ تصور کرو کہ جو چیز ٹوٹ جاتی ہے تو دیوار سے جا کے نہیں ٹکراتی بلکہ زمین پر گر جاتی ہے۔ اب تصور کریے گا کہ دروازے پہ لات ماری جا رہی ہے اور شہزادی دونوں ہاتھوں سے دروازے کو روک رہی کہ ملون نے نجس لات ماری، دروازہ ٹوٹا، صرف ٹوٹا نہیں، شہزادی پہ گرا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم میں نہ رلائے تو آئے گا میں حسین کے۔ عزیزان گرامی، یہ اس کے مصائب پڑے جا رہے ہیں کہ جس وقت شہزادی کا جنازہ اٹھانا تو حسن حسین زور زور رونے کے بجائے وہ چھپا چھپا کر رونے۔ اجرکم اللہ، عزیزان گرامی، علی کے گلے میں رسند باندھی گئی اور ملون کھینچتے ہوئے لے جانے لگے۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ میرے شوہر کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے تو آپ نے زمین پہ ایک ہاتھ ٹیکا اور دوسرے ہاتھ سے علی کے کمر میں جو پٹکا تھا اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا کیجیے۔ ذرا تصور کریے گا کہ ایک ہاتھ سے شہزادی روک رہی ہے اور ایک ہاتھ سے رسیاں ملون کھینچ رہا ہے۔ ہائے میرا مولا علی، علی اس گلے کو کیسے بنا؟ جب ملون اور زور لگا رہا تھا اور شہزادی نے جب اپنے ہاتھ کو نہیں چھوڑا تو یہی کنفس ملون جو اپنے ہاتھ میں تلوار لیا تھا اس تلوار کو نکالتا ہے۔ جو تلوار رکھنے کا جو پٹکا ہوتا ہے نا، وہ پٹکا لے کر شہزادی کے بازو میں صاحب مفاتیح عباس قمی بیان فرماتے ہیں کہ ملون نے پٹکا نکال کر شہزادی کے بازو پہ مارنا شروع کیا۔ آئے شہزادی! عزیزان گرامی، شہزادی ہوش میں آئی۔ صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ اس در کے گرنے سے اس کا اثر یہ ہوا کہ شہزادی کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ مجھے حال میں ہی پتا چلا، میرے ایک دوست کا ایران میں ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ وہ بار بار مجھ سے ایک ہی چیز کہتے تھے کہ محمود مجھے سانس لینے میں بہت تکلیف ہو رہی، مجھے سانس لینے میں۔ میں نے جب ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ انہیں سانس لینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر نے سمجھایا بیٹھا کہ دیکھو ان کی پسلیاں ساری ٹوٹ گئی ہیں
اور पसलियां का कहीं भी कोई इलाज नहीं होता है। ये बड़ी देर से जुड़ती है और खुद ये जुड़ती है, इसे कोई जोड़ नहीं सकता। और हाँ, ये जब तक जुड़ेगी नहीं, इन्हें सांस लेने में इसी तरह से तकलीफ होती होगी। आए मेरी शहजादी। आज़ीज़ान गिरामी, बीच के मसाइल मैंने छोड़ दिए। वो रात जब शहजादी दुनिया से चली गई तो हसन और हुसैन रोते हुए जनाब सलमान के पास गए। सलमान ने दरवाजा खोला, आधी रात में देखा कि हसन और हुसैन सामने का, बच्चों क्या हुआ? रो के कहते सलमान घर चलो, माँ छोड़ कर चली गई है, बाबा ने आपको बुलाया है। आज़ीज़ान गिरामी, आप मुझे ईमान से बताइएगा, ईमान से बताइएगा, जब हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई मर जाता है, तो कोई अपने को हम जब आते हुए देखते हैं, कितना लिपट कर हम रोते हैं, कितना बिलक बिलक कर रोते हैं। और लोग भी यही कहते हैं कि रो लो, कुछ कम हो जाएगा। हाय रे मुसीबतें मौला अली, कि सलमान को देखा तो दिल खोल कर रो भी नहीं सकते थे कि दुश्मन को पता न चल जाए कि शहजादी का इंतकाल मुंह छुपा छुपा कर। बाहे में खमूर डाल कर छुपा छुपा कर, सिसक कर मेरा मौला रोता रहा। आज़ीज़ान गिरामी, आधी रात में शहजादी का जनाजा उठा और सुनसान जगह पे ले जाया गया। मुश्किल से 4 लोग से भी ज्यादा नहीं है। मैंने बीच के मसाइल छोड़ दिए, बस मकातिल के कुछ जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जब कभी जनाजा कब्र में उतारा जाता है ना, तो कम से कम 5 से 6 लोग होते हैं। एक दाएं तरफ से कफन को पकड़ता है, एक चादर को, एक बाएं तरफ से एक पैताने, कम से कम बीच में एक पटका होता है। सुनना चाहेंगे जुमला कि मौला अली ने शहजादी को कब्र में कैसे उठाया? इस तरह से कि दोनों हाथ में जैसे कोई बच्चे को लेके जाता। अरे शहजादी इतनी कमजोर हो गई थी कि आपका बदन एक नन्हे बच्चे के मालिक हो गया। आपको कब्र में उतारा, आधी रात में बैठ गए कि खूब रोए कब्र के पास। कुछ दिन के बाद जब दुश्मन को पता चला कि शहजादी का इंतकाल हो गया, तो सलमान फारसी को हुक्म दिया कि उन्हें पकड़ के ले आओ। सलमान फारसी को ले आया गया तो उस वक्त के हाकिम ने सलमान फारसी से पूछा कि ये बताओ बिन्ते पैगंबर कहाँ दफन है। जब कोई जवाब न मिला सलमान फारसी से, वो गुस्से की तेज के आलम में जाकर एक तमाचा सलमान फारसी को रसीद करता है, जिससे सलमान फारसी बेहोश हो जाते हैं, रिवायत में मिलता है। और जब इन्हें होश आता है तो ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। लोगों ने उनसे पूछा, ऐ सलमान, क्या तमाचा इतना जोरदार था या इतनी तकलीफ हो रही है कि तुम इतना ज्यादा जोरों से रो रहे हो? सलमान कहते कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे तमाचा मारा गया। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कि मुझे वो मंजर याद आ गया। क्या इसी ताकत से भरपूर शहजादी को तमाचा मारा? आए शहजादी, अरे तमाचे पहलू भी शिकस्ता, हसनैन भी रोते रहे। ऐ अम्मा, हमें छोड़कर चली गई, हमारा आखिरी
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारिला हमारी इस इबादत को कबूल अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो हज व ज़ियारत के मुतमन्नी उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ अता फरमा। जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो बेरोजगार है उनके लिए रोजी का जरिया हमवार अता फरमा। हमारे बुजुर्गों का साया हम पे बाकी अता फरमा। बिलखुसूस हमारे मराजे उज़्ज़ाम की हिफाजत अता फरमा। मुज़ाहिमत गिरां में जो हमारे शोहदा खून दे दिए थे उनके घराने को सब्र जमील अता फरमा। सुल्तान असर के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हमारा शुमार उनके गुलामों और अंसारों में अता फरमा। मातम हुसैन।